لائتس کے لیے ایک طرف اپنی محبت یعنی نادرہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان تھے اور دوسری طرف منکا حاصل کرنے کی جستجو۔ حالانکہ وہ یہ منکا حاصل کرتا تو تب ہی وہ نادرہ کو پا سکتا تھا، کیونکہ وہ اگر منکا حاصل کیے بغیر ہی نادرہ کے پاس چلا جاتا تو اس کے قبیلے کے خطرناک کراختائی زندگی بھر اس کا پیچھا نہ چھوڑتے، جبکہ منکا حاصل کرنے کی ایک ہی شرط تھی اور وہ تھی حسین و جمیل پارسی لڑکی سے شادی۔ یہ کیسا دوراہا تھا! لائتس کے پسینے چھوٹ گئے، وہ گونگا ہو گیا، اسے کچھ سجائی نہ دے رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ دیر تک ٹپٹپاتی ہوئی آنکھوں سے بوڑھے آتش پرست کا چہرہ دیکھتا رہا۔ دوسرے کمرے کے کواڑ کے ساتھ کان لگائے بیٹھی شمامہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ سب کچھ کر سکتی تھی لیکن بدبودار مادو کے بستر پر نہ سو سکتی تھی۔ جب سے اسے اس کے باپ نے مجبور کرنا شروع کیا تھا، اس کا شباب غرور بانک پر اور نسوانیت کا جوہر اتنا قیمتی تھا کہ وہ اسے کسی لال نایاب سے بڑھ کر محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ اپنی پوترتا اور اپنے بانک پن کا یہ انجام اسے مر جانے سے زیادہ بھیانک لگتا تھا۔ اس نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ جب اس کا باپ اسے آخری حد تک مجبور کرے گا تو وہ آتش کدے کے الاؤ میں خود کود کر اپنی جان دے دے گی۔ آج اس نوجوان خوبرو کے سامنے اپنے باپ کی شرط سن کر شمامہ کے دل میں ایک بار تو خوشی کے لڈو پھوٹ اٹھے، لیکن اب اس نوجوان کو لاجواب اور خاموش بیٹھا دیکھ کر شمامہ بری طرح مضطرب ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ اجنبی نوجوان کو ہاں کہہ دے، لیکن لائتس تو خاموش بیٹھا گول گول دیدے گما رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ نادرہ کو چھوڑ کر ایک ایسی اجنبی پارسی لڑکی کے لیے ہاں کہہ دیتا؟ لائتس جب کافی دیر کچھ نہ بولا تو بوڑھے سوسک کے چہرے پر غم انگیز مایوسی چھا گئی۔ وہ خاصی دیر تک تو لائتس کے جواب کا انتظار کرتا رہا اور پھر اس نے تہ خانے کی چابی اور دوسری نادر چیزیں بے دلی کے ساتھ دوبارہ تھیلی میں ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، تم آرام کرو، اچھی طرح سوچ لو۔ میں زرتشتیوں کی وراثت اسی شخص کے سپرد کر سکتا ہوں جو آہورا مزدہ کی آتش مقدس کا نگہبان ہو۔ لائتس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ سوسک اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پھر بولا، اب تم سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، میں چلتا ہوں، صبح ملیں گے۔ لائتس پتھر کی طرح گم سم بیٹھا جاتے ہوئے بوڑھے پارسی کو دیکھتا رہا۔ ابھی تک اس کے دماغ میں سوسک کی شرط گونج رہی تھی۔ اسی اثناء میں اس کی نظر سوئے ہوئے مادو پر پڑی اور وہ یہ سوچ کر دل ہی دل میں ڈر گیا کہ اس خوفناک گونگے کے ساتھ اکیلے کمرے میں سونا اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے سوسک کو پیچھے سے آواز دینا چاہی، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ بوڑھا اس کی جوان مردی کو شک کی نظروں سے ہی نہ دیکھنے لگے۔ چنانچہ لائتس خاموش رہا اور اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھا رہا۔ دروازہ چرچرایا اور سوسک باہر نکلنے لگا تو سوسک نے دروازے میں رکتے ہوئے لائتس سے کہا، شب بخیر۔ اچھا، اب تم دروازہ بند کر لو۔ لائتس کے لیے یہ ایک امتحان تھا، ایک ایسے خوفناک شخص کے ساتھ اکیلے کمرے میں سونا جو کسی بھوت کی طرح یکدم بیدار ہو کر اپنے آہنی پنجے سے اس کی گردن مروڑ سکتا تھا۔ لائتس کے لیے ایک صبر آزما بات تھی۔ لائتس کو اپنی بزدلی پر غصہ آنے لگا۔ وہ یکلخت سب کچھ بھلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اگلے لمحے وہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر رہا تھا۔ دیے کی لو ٹمٹماتی رہی۔ لائتس کچھ دیر تو گونگے مادو کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا رہا، لیکن پھر لائتس نے سچ مچ سو جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چٹائی پر مادو سے کچھ ہٹ کر لیٹ گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا ہر لمحہ بہت آہستگی سے گزرنے لگا۔ ہر گھڑی وہ اسی خوف میں مبتلا تھا کہ ابھی خوفناک گونگا یکلخت بیدار ہو کر اس پر حملہ کر دے گا۔ وقفے وقفے سے لائتس کے بال اٹھ کر بیسٹ پڑے مادو کی جانب دیکھتا، کافی دیر تک دیکھتا رہا اور پھر وہ اپنے خنجر کے دستے کو ہاتھ سے ٹٹول کر گویا دل کو تسلی دیتا
اور پھر لیٹ جاتا۔ گونگا مادھو کسی سیاہ پتھر کے مجسمے کی طرح بدستور چاروں خانے چت پڑا تھا۔ کبھی کبھی لائتس کو یوں لگتا جیسے مادھو کے پپوٹوں تلے سے اس کے دیدے گھوم کر لائتس کو گھور رہے ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور لائتس کبھی خوفزدہ کبھی بے خوف رات بھر جاگتا رہا، اور صبح کے قریب لائتس کی آنکھ لگ گئی۔ لائتس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور کمرے میں گونگا موجود نہیں تھا۔ لائتس کچھ دیر تک تو خالی ذہنی کی کیفیت میں لیٹا رہا اور رات کی باتوں پر غور کرتا رہا، اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ گھر کے چھوٹے سے صحن میں ایک طرف رسوئی گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ لائتس زیادہ دیر نہ سویا تھا، البتہ سورج طلوع ہو چکا تھا اور گھر میں سب بیدار تھے۔ گونگا کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ بوڑھے سوسک نے لائتس کو کمرے سے باہر آتے دیکھا تو بڑھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ صبح بخیر، تم دیر تک سوئے ہو، تمہاری آنکھیں بھی سرخ ہیں، لگتا ہے رات بھر سوچتے رہے۔ اچھا چھوڑو، ناشتہ کر لو، میری بیٹی نے تمہارے لیے بکری کا دودھ اور باجرے کی روٹی تیار کر رکھی ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے گھر کا صاف ستھرا صحن تھا۔ ایک طرف بانسوں سے بنی ایک چارپائی دھری تھی۔ بوڑھا سوسک لائتس کو لیے صحن میں بچھی اس چارپائی پر آ بیٹھا اور کہنے لگا، میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، تم فکر مت کرو، آہورا مزدہ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا، لیکن ایک مہمان کی حیثیت سے یہاں رہو تو خوش دلی کے ساتھ۔ سوسک کے ہونٹوں پر درد بھری مسکراہٹ تھی۔ لائتس بھی خفت آمیز انداز میں مسکرا دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے ایک اجنبی ہونے کے باوجود مجھے بیٹوں جیسی عزت دی، میں آپ کا یہ احسان کیسے بھول سکتا ہوں۔ اسی اثناء میں رسوئی گھر سے بوڑھے سوسک کی بیٹی شمامہ برآمد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں گھاس کی بنی تشتری نما ایک چھابڑی تھی، جس پر بکری کے دودھ سے بھرے مٹی کے 2 کٹورے، تھوڑا سا گڑ اور باجرے کی 3-4 چپاتیاں رکھی تھیں۔ نہ جانے لائتس کو کیوں ایسا لگا کہ لڑکی نے باورچی خانے سے نکلتے ہی ایک نگاہ عجیب سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایسی نگاہ تھی جس میں نہ جانے کتنی حسرتیں، کتنی منتیں، کتنے سوال اور کتنی التجائیں پوشیدہ تھیں۔ لائتس نے لڑکی کو دیکھا تو اسے اپنی طویل خاموشی پر ندامت سی ہونے لگی۔ شمامہ نے نزدیک آ کر اپنے باپ اور مہمان کے سامنے بانس کی چارپائی پر ناشتہ رکھ دیا۔ وہ ناشتہ رکھنے کے لیے جھکی اور پھر جب سیدھی ہونے لگی تو اس نے لائتس کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر اسی نگاہ عجیب کے ساتھ جھانکا۔ لائتس کو ایسا لگا جیسے یہ لڑکی یا تو رات کی باتیں سن چکی ہے اور یا اس کے باپ نے اس کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ مان لائتس کی نگاہیں خفت سے جھک گئیں۔ نہ جانے کیوں وہ ان حسین آنکھوں کے سحر سے بچنا چاہتا تھا، جن میں بے بسی ہی بے بسی، دکھ ہی دکھ اور تنہائی ہی تنہائی تھی۔ لائتس نے بے دلی کے ساتھ ناشتہ کیا اور یہ کہہ کر کہ وہ مرکز کورش کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اٹھ کھڑا ہوا۔ حالانکہ فی الحقیقت وہ یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتا تھا۔ ایک تو اس کے ذہن پر ابھی تک گونگے مادھو کی رات والی حرکت کا بے حد اثر تھا، اور دوسرا اس لڑکی کی بے بس نگاہوں کی تپش اس سے برداشت نہ ہوئی تھی۔ لائتس سچ مچ پریشان تھا۔ وہ خود کو یکدم ذہنی مریض سمجھنے لگا، ایک ایسا ذہنی مریض جسے بولتی ہوئی مورتیاں اور سوئے ہوئے لوگوں کی کھلی ہوئی آنکھیں بلا وجہ دکھائی دینے لگی تھیں۔ وہ کچھ وقت کے لیے کہیں نکل جانا چاہتا تھا، لیکن وہ مرکز کورش کا بہانہ کر کے اٹھا ہی تھا کہ بوڑھا سوسک جھٹ سے بولا، ٹھیک ہے، تم ضرور مرکز کورش کی زیارت کے لیے جاؤ، میں تو بوڑھا ہوں، زیادہ چل نہیں سکتا۔ یہ تو مادھو ہے جو مجھے ہر سپہر گدے پر آتش کدے تک چھوڑ آتا ہے، وہاں سے واپسی پر میں اپنی بیٹی کے ساتھ پیدل آتا ہوں، تب تک تھک جاتا ہوں۔ تم شمامہ کو ساتھ لے جاؤ، یہ آخر میری بیٹی ہے، آتش پرستوں کے معبد اعظم کی بیٹی، تمہیں مرکز کی ہر چیز دکھائے گی، تم اسے لے جاؤ۔ لائتس ناچ کر رہ گیا، اس کی حالت غیر تھی، وہ نہ جانے رفتن نہ پائے ماندن کسی کیفیت کا شکار تھا۔
اس نے خود کہا تھا کہ وہ مرکز کورش کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ بوڑھا سوسک بڑھاپے کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں آ سکے گا اور اپنی نوجوان لاڈلی بیٹی کو ایک اجنبی کے ساتھ یوں کبھی نہ بھیجے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا تھا۔ لائتس نے فوری طور پر کہا، نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ لیکن اسی دوران سوسک اپنی بیٹی کو آواز دے چکا تھا۔ سوسک نے شمامہ کو پکارنے کے بعد لائتس سے کہا، نہیں نہیں، تم وہاں اکیلے جا کر کیا کرو گے؟ تم بھلا وہاں کے بارے میں جانتے ہی کیا ہو؟ لائتس نے شمامہ کی قاتل نگاہوں سے بچنے کے لیے آخری سہارا لیا اور کہا، تو پھر ٹھیک ہے، ان کو تکلیف نہ دیجیے، آپ ہی میرے ساتھ چلیے، میرے پاس گھوڑا ہے، میں آپ کو گھوڑے پر بٹھا کر لے جاؤں گا۔ سوسک یکدم چونکا اور لائتس کو ایسا لگا جیسے سوسک کو گھوڑے کی سہولت کا سن کر صدمہ ہوا ہو۔ لائتس کو لگا سوسک خود اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر اس نوجوان کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہے۔ لائتس کو بوڑھے سوسک کی رات والی التجا یاد آئی۔ یکا یک بوڑھے سوسک نے منہ بناتے ہوئے کہا، گھوڑا؟ ارے گھوڑے پر میں کہاں چڑھ سکتا ہوں، میں تو گدھے پر بھی بڑی مشکل سے سوار ہوتا ہوں، تم شمامہ کے ساتھ ہی جاؤ۔ اب لائتس کو یقین ہو گیا تھا کہ بوڑھا سوسک اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر اس کے ساتھ بھیجنا چاہتا تھا۔ یہ لائتس کے لیے اور بھی مشکل بات تھی۔ اتنے میں شمامہ نزدیک آ گئی۔ اب لائتس کے لیے انکار ممکن نہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ویران پتھریلے میدانوں کو عبور کرتے ہوئے مرکز کورش کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لائتس راستے میں شمامہ کے ساتھ کوئی بات نہ کر رہا تھا۔ دونوں خاموش تھے اور اپنی اپنی جگہ دل ہی دل میں مضطرب۔ لائتس کو دور سامنے بوہڑ کا ایک بہت ہی جسیم درخت نظر آیا جس کا سایہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لائتس کو یہ درخت پورے میدان میں منفرد کیوں دکھائی دیا، یہ بات اس کے ذہن میں نہ آ سکی۔ شمامہ اس کے ساتھ قدم بقدم چل رہی تھی۔ اس کا سادہ سفید لباس اور چاندی سے دھلے ہوئے ملائم پیر چمڑے کے بوسیدہ جوتوں میں جگہ جگہ سے جھانک رہے تھے۔ وہ جب قدم رکھتی تو لائتس کو یوں لگتا جیسے اس کے دل کے تار پر کسی نے مضراب سے ضرب لگا دی ہو۔ شمامہ سچ مچ پربتوں کی کسی پری سے کم نہ تھی۔ لائتس کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی تو اسے شمامہ کے خوبصورت اور لمبی انگلیوں کے پورے توقع کے خلاف سخت محسوس ہوئے، اور وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس کے نازک ہاتھ دن بھر کے مختلف کام کاج کی وجہ سے اپنا تغیر انگیز حسن کھوتے جا رہے تھے۔ لیکن شمامہ کے ہاتھ اتنے حسین تھے کہ لائتس کو بے اختیار اپنی نادرہ یاد آ گئی۔ چلتے چلتے شمامہ نے پہلی بار بات کی، کیا آپ میرے ساتھ آ کر خفا ہیں؟ لائتس ٹھٹک گیا۔ یہ گویا ان باتوں کا آغاز تھا جن سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ اس نے مختصر جواب دیا، نہیں تو پھر آپ اس قدر چپ چاپ کیوں چل رہے ہیں؟ شمامہ کی آواز میں کسی مینا جیسا سر تھا، ایک ایسی مٹھاس جیسے لائتس نے اپنی سماعت کے بجائے اپنے دل پر محسوس کیا۔ ابھی لائتس شمامہ کی بات کے جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ دونوں چلتے چلتے اس بوڑھے برگد کے پیڑ کے پاس آ پہنچے۔ لائتس کو یکلخت یوں محسوس ہوا جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی چھٹی حس بیدار ہو گئی اور وہ چوکنا ہو گیا۔ ٹھیک اسی لمحے درخت کی اوٹ سے خوفناک مادو برآمد ہوا۔ وہ اپنی مخصوص دھسی ہوئی آنکھوں سے لائتس کو بری طرح گھور رہا تھا۔ مادو کے اس طرح اچانک سامنے آ جانے سے ایک لمحے کے لیے تو شمامہ بھی ڈر گئی، اور پھر اگلے لمحے شمامہ نے اپنے چہرے پر غصے کے آثار لاتے ہوئے گونگے مادو سے کہا، مادو، یہ کیا حرکت تھی؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ بکریوں کا چارہ لاؤ، بابا گھر میں اکیلے ہیں، ان کا خیال کرو۔ شمامہ کے لہجے میں غصہ تھا۔ اس نے یہ بات بیک وقت زبان اور ہاتھوں کے اشاروں سے کہی تھی، لیکن لائتس تو کسی اور ہی دنیا میں گم تھا۔ اسے تو اپنی طرف گھورتا ہوا گونگا مادو ہی بدرو دکھائی دے رہا تھا، جس کی آنکھیں نیلی ہو جاتی تھیں۔ لائتس کے دل میں ایک خیال آیا اور اس نے چونک کر شمامہ کی جانب دیکھا۔
وہ شمامہ کے چہرے پر حیرت تلاش کرنا چاہتا تھا، اس بات کی حیرت کہ اسے بھی مادو کی آنکھوں کا رنگ بدلتا ہوا لگا، لیکن شمامہ تو معمول کے مطابق بات کر رہی تھی۔ اب لائتس کو یقین آنے لگا کہ وہ سچ مچ ذہنی مریض بن چکا ہے، کیونکہ اگر مادو میں کسرے تاچارہ کی بدرو آ گئی تھی تو اس کی آنکھوں کا نیلا رنگ شمامہ کو بھی دکھائی دیتا، لیکن شمامہ نے اس طرح کی کسی حیرت کا اظہار نہ کیا تھا۔ اب لائتس یکلخت خوف سے باہر آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تمام شکتیوں کو جمع کر کے نیلی آنکھوں کے شہر سے نکل آئے گا۔ یہی سوچ کر اس نے گونگے مادو کی تپتی ہوئی نیلی آنکھوں میں اپنی شعلہ بار نگاہیں گاڑ دیں۔ کچھ دیر تک تو لائتس کو یوں محسوس ہوتا رہا جیسے کسی نے اس کے دماغ میں آنکھوں کے راستے 2 سلاخیں گھسیڑ دی ہوں، لیکن پھر کچھ دیر بعد اس کی یہ تکلیف کم ہوئی اور اس نے دیکھا کہ گونگے مادو کی نیلی آنکھیں پھر اپنے پہلے رنگ پر واپس آ چکی تھیں۔ لائتس دل ہی دل میں خوش ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے اپنی شکتی کے بل پر نیلی آنکھوں والی بدرو کو شکست دی ہے۔ مان اس کے کانوں میں شمامہ کی میٹھی اور سریلی آواز پڑی، چلیے معزز مہمان، یہ تو عادت سے زیادہ پاگل ہے، پتہ نہیں بابا اس کو اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہیں۔ شمامہ یہ بات کہتے ہوئے آگے کی طرف چل پڑی۔ لائتس بھی چل دیا اور گونگا مادو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوا سوسک کے گھر کی طرف جانے لگا۔ شمامہ ابھی اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں نہیں مان سکتی کہ یہ مغ خاندان کا تاریخ چراغ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں اس کا رنگ کتنا سیاہ ہے؟ ہمیں مغوں کی 1500 سالہ تاریخ میں کسی سیاہ فام کا ذکر نہیں ملتا، لیکن پھر بھی بابا کو یقین ہے کہ یہ مغ ہے۔ لائتس حیرت سے شمامہ کی بات سن رہا تھا۔ اسے بھی یہ واضح فرق پوری طرح محسوس ہوا تھا، چنانچہ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، تو کیا آپ نہیں جانتی کہ یہ رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ کے بابا نے اسے پالا ہے۔ یہ سن کر شمامہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی اسے اس حلیے میں ہی دیکھا ہے۔ پہل یہ کبھی کبھار آیا کرتا تھا، دور کوہ بے ستون کی وادیوں میں رہتا تھا، لیکن اب تو یہ یہاں ہی رہنے لگا ہے۔ پچھلے 3 ماہ سے یہاں ہے۔ میں اسے ایک آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ لائتس حیران تھا کہ آخر گونگا کون ہے۔ یہ گونگا تو سچ مچ لائتس کے لیے پراسرار بنتا جا رہا تھا۔ اس نے پھر پوچھا، آپ کے بابا نے کبھی آپ کو بتایا نہیں کہ انہیں یہ کہاں ملا تھا؟ بتایا تھا، کہتے ہیں یہ ایک دن خود ہی ان کے پاس آ گیا تھا اور اس نے قدیم مغوں کی چند مخصوص نشانیاں دکھا کر ان کی نظروں میں خود کو مغ منوا لیا تھا۔ تب سے یہ کبھی کبھار آتا جاتا رہا، اور پھر اب تو کہہ کر شمامہ نے کڑوا سا گھونٹ بھرا اور بیزاری سے چہرہ دوسری طرف گھما لیا، لیکن اس کا چہرہ گھومنے سے پہلے لائتس اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک دیکھ چکا تھا۔ شمامہ خاموش ہو گئی اور لائتس کا دل دکھنے لگا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شمامہ اس خوفناک گونگے سے کیوں خار کھاتی ہے۔ شمامہ کا باپ اس کالے گونگے کو مغ خاندان کا فرد سمجھ کر اپنا داماد بنانا چاہتا تھا، تاکہ اس کے ہاں مغ نسل کا نواسا پیدا ہو تو قدیم آتش کدے کا الاؤ روشن رہ سکے۔ لائتس کچھ دیر خاموشی سے چلتا رہا اور پھر لائتس نے از خود پوچھا، آپ مادو سے پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہوا۔ مجھے خود بھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت دکھائی دی۔ کیا آپ کو بھی اس کی آنکھیں کبھی کبھار مختلف سی لگتی ہیں؟ لائتس اسی بہانے شمامہ کی رائے جاننا چاہتا تھا۔ شمامہ نے اپنی کشادہ پیشانی سے لٹ ہٹاتے ہوئے لائتس کی جانب دیکھا اور قدر حیرت سے جواب دیا، نہیں تو۔ اس کی تو بڑی بے نور اور ناپسندیدہ سی آنکھیں ہیں۔ اب تو لائتس کو پورا یقین ہو گیا کہ اس کے ذہن میں کسرے تاچارہ کی مورتی کی نیلی آنکھوں کا وہم بیٹھ گیا ہے۔ وہ مطمئن ہو گیا اور دل میں تہیہ کیا کہ اب وہ ہر قیمت پر اپنے اس واہمے پر قابو پائے گا۔ اب وہ مرکز کورش کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔
شمامہ نے حسرت بری نگاہ سے اپنے پرکھوں کے ان کھنڈرات کو تکتے ہوئے کہا، دیکھیے یہاں کتنی ویرانی اور خاموشی ہے۔ کبھی یہاں بارونق بازار اور روشن آتش کدے تھے، لیکن اب ایک ایک پتھر اور ایک ایک اینٹ واسرتا پکار رہی ہے۔ یہ کھنڈرات 1500 سال پرانے ہیں۔ لائتس شمامہ کے انداز بیاں پر حیران رہ گیا۔ یہ لڑکی بڑی ذہین تھی اور بڑی خوبصورت باتیں کرتی تھی۔ لائتس نے بات جاری رکھنے کے لیے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ 1500 سال سے ایک ہی خاندان یعنی آپ کا خاندان یہاں نگران کے طور پر چلا آ رہا ہے؟ لائتس کی بات سن کر نہ جانے کیوں شمامہ نے منہ بسور لیا۔ سچ ہے، لیکن آپ بابا سے مت کہیے تو ایک بات کہوں۔ شمامہ نے اپنی بھویں اٹھاتے ہوئے ایک ادائے دلبرانہ سے لائتس کی جانب دیکھا۔ لائتس کو اس لمحے وہ بہت بھلی لگی۔ اس نے ایک دوستانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں آپ کہیے، میں آپ کے بابا کو نہیں بتاؤں گا۔ اب شمامہ یک لخت مسکرا دی۔ لائتس کو یوں لگا جیسے ان ویرانوں میں یکا یک چپکے سے بہار آ گئی ہو۔ شمامہ بولی، میں تو اسے حماقت سمجھتی ہوں۔ جب زرتشت کا دور تھا تو سب ٹھیک تھا، بعد میں بھی عرصہ دراز تک ہمارے آباء و اجداد یہاں کے آتش کدے جلاتے رہے تو بھی ٹھیک تھا، لیکن اب ان ٹوٹی پھوٹی دیواروں، بکھرے ہوئے پتھروں، بوسیدہ عمارتوں اور قدیمی کھنڈرات کی رکھوالی کا مطلب کیا ہے؟ میں تو کہتی ہوں ہمیں سمرقند چلے جانا چاہیے، وہاں ہمارے مذہب کے بہت لوگ آباد ہیں۔ ظاہر ہے آتش کدے بھی آباد ہوں گے، لیکن بابا میری اس بات کا برا مناتے ہیں۔ وہ مجھے اس طرح کہنے سے روکتے ہیں اور خود مرکز کورش کا نگران ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ آپ ہی بتائیے ایک مرکز کی نگرانی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ لائتس دل ہی دل میں خیال کر رہا تھا کہ شمامہ کی بات تو درست ہے، ایک قبر کی نگرانی کا آخر مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے سن رکھا تھا کہ مصر کے قدیم کھنڈرات میں بھی اس طرح کے خاندان پائے جاتے تھے جو اہرام مصر کی نگرانی اور حفاظت پر ہزاروں سال سے مامور تھے۔ قدیم مصری فراہین جب مرتے تو موت سے پہلے اپنے لیے پہاڑوں کو کھود کر یا ریت کے میدانوں میں بڑے بڑے پتھروں کی مدد سے بڑے بڑے اہرام بنواتے۔ وہ اہرام فی الحقیقت ان کے مرکز ہوتے جن میں مرنے والے فرعونوں کو دفن کیا جاتا۔ مرنے والے فرعون کے لیے یہ اہرام کسی کسرے زریں سے کم نہ ہوتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اہرام میں پہنچ کر فرعون مذکور کی لاش پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اور وہ اہرام کے اندر اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے جس طرح مرنے سے پہلے مفس کے عظیم الشان محلات میں اس کی شاہانہ زندگی گزرتی تھی۔ جب کسی بھی فرعون کو اہرام میں مدفون کیا جاتا تو وہ اکیلا نہ ہوتا، بلکہ وہ تمام خزانے جو اس نے اپنی زندگی میں جمع کیے ہوتے اس کے ساتھ دفنائے جاتے۔ اس کے ذاتی ملازم، لونڈیاں، کنیزیں، دربان اور بعض سپاہی بھی اس کی حفاظت کی خاطر اہرام کے اندر زندہ چنوا دیے جاتے تھے۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ اہرام کے اندر فرعون کو دوبارہ سے زندگی ملتی ہے تو یہ تمام خدام اس کی خدمات بجا لاتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی صورت یہاں بھی لائتس کو محسوس ہوئی تھی۔ عظیم سائرس کو وفات پائے 1500 برس گزر چکا تھا، لیکن اس کے مرکز کی نگرانی آج تک اسی دور کے مغ کر رہے تھے جو نسل در نسل اسی خاندان سے چلے آتے تھے، جنہیں صدیوں پہلے سائرس کے بیٹے کمبائس نے اس کام کے لیے مقرر کیا تھا۔ کمبائس نے اپنے باپ کو سائرس کی لاش کے ساتھ مرکز کے اندر بیش بہا خزانے بھی رکھوائے تھے، جن میں زر کثیر اور بے شمار ہیرے جواہرات بھی شامل تھے، لیکن مرکز کے اندر کسی زندہ انسان کو کورش کی میت کے ہمراہ دفن نہ کیا گیا تھا۔ البتہ فرعین نے مصر کی طرح یہاں بھی سائرس کے بیٹے کمبائس نے ایک ایسے خاندان کو مرکز کورش کا متولی مقرر کیا تھا جو نسل در نسل اسی مرکز کی دیکھ بھال کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ شمامہ اسی خاندان کا آخری چشم و چراغ تھی۔ مان شمامہ نے از خود لائتس کو بتانا شروع کیا،
کمبائس کے زمانے میں جب ہم مغوں کے جد امجد کو اس مرکز کا نگران مقرر کیا گیا تو اس وقت کے بادشاہ نے اس عظیم مرکز کے لیے روزانہ کا ایک گھوڑا اور ایک بکری قربانی کے لیے منظور کیا۔ یہ دونوں جانور ہر روز مرکز کے زائرین اور مسافروں کے لیے ذبح کیے جاتے۔ اس کے علاوہ ایک بوری گیہوں کا آٹا بھی مقرر ہوا تھا۔ یونانیوں اور مقدونیوں کے ہاتھوں سکندر اعظم یونانی سائرس سے تقریباً 200 برس بعد ایران اور مشرقی ممالک پر حملہ آور ہوا۔ اس نے ایرانیوں سے یونان پر ان کے سابقہ حملے کے انتقام میں ہمارے عظیم محلات اور پرشوکت عمارات کو جلا کر خاک کر دیا۔ عرصہ دراز تک ایران پر یونانیوں کی یلغاریں جاری رہیں، لیکن اس عرصہ میں آتش پرستوں کا مذہب بہرحال قائم رہا۔ یونانیوں کے بعد سلطنت روما کے عیسائی سرماؤں نے آتش پرستوں کے علاقوں کو تاراج کیا اور ہماری عظیم سلطنت کو بری طرح مجروح کر دیا۔ مسلمانوں کا دور آیا تو زرتشتی مذہب زوال پذیر ہو چکا تھا۔ مغوں کی یادگاریں اور زیارت گاہیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھیں، اور تب سے لے کر اب تک یہاں دین آتش پرستی کو دوبارہ غلبہ نہ مل سکا اور نہ ہی مل سکتا ہے۔ شمامہ کے ذخیرہ معلومات پر لائتس مسلسل حیران تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جنگل میں رہنے والی یہ اکیلی لڑکی اتنے زیادہ علوم اور تاریخ سے واقف ہوگی، لیکن یہ سوچ کر اسے تسلی ہوئی کہ یہ تمام علوم اور باتیں اسے اپنے بزرگ بابا سوسک نے بتائی ہوں گی۔ اب یہ دونوں مرکز کورش کے پاس پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک مستطیل کمرہ تھا جس میں دنیا کا عظیم بادشاہ آرام سے سو رہا تھا۔ کسی زمانہ میں جب مرکز کورش تعمیر کیا گیا ہوگا تو یہ پورا احاطہ پھلوں کے باغات، چشموں، فواروں، مرمری روشوں اور منقش در و دیوار سے آراستہ و پیراستہ ہوگا، لیکن وقت کی بے رحم گردش نے آج ان عظیم مقامات کو بوسیدہ کھنڈرات میں بدل دیا تھا۔ مرکز کورش کے دروازے کے سامنے پہنچ کر دونوں رک گئے اور شمامہ بولی، یہ ہے اس عظیم فاتح اور نیک انسان کی آخری آرام گاہ جس نے دنیا کی پہلی عظیم طاقت کی بنیاد رکھی، جسے کورش اعظم کہہ کر پکارا جاتا تھا، جو داریوش اعظم جیسے جاہ و جلال کے مالک عظیم ترین بادشاہ کا پیش رو تھا۔ یہ زرتشت کے اولین پیروکاروں میں سے تھا۔ لائتس عالم استجاب میں کھویا بلند و بالا مستطیل مقبرے کو دیکھ رہا تھا، جس کے 8 زینے کافی چوڑے چکلے زمین سے اٹھتے ہوئے مرکز کے تنگ سے دروازے تک چلے گئے تھے۔ شمامہ نے لائتس کو بتایا کہ کسی زمانے میں اس مرکز کا یہ دروازہ کھولا جاتا تھا اور اندرون مرکز بے شمار خزانے اور ہیرے جواہرات رکھے تھے، لیکن سکندر یونانی نے جب یلغار کی تو وہ یہاں سے قیمتی خزانے اٹھا کر لے گیا اور مرکز کے دروازے کو مضبوط پتھروں سے ہمیشہ کے لیے چنوا دیا۔ مان لائتس کے دل میں ایک خیال آیا اور اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے شمامہ سے سوال کیا، آپ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور ہزاروں سال سے کر رہے ہیں، آپ تو اتنی سمجھدار ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کو حقیقت دکھائی نہیں دیتی؟ کیا آگ کا شعلہ خدا ہو سکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم خود آگ جلاتے ہیں اور یہ ہمارے استعمال کی چیز ہے۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آگ تو ہر چیز کو جلا دیتی ہے، جبکہ خالق کائنات کسی جلانے والی ہستی کا نام نہیں۔ لیکن شمامہ کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر لائتس تھوڑا سا گھبرایا۔ اس نے سوچا کہ کہیں اس نے کوئی غلط سوال تو نہیں کر دیا، لیکن اگلے ہی لمحے شمامہ کا جواب سن کر لائتس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ شمامہ نے کہا، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ آگ کو خدا سمجھتے ہیں؟ آگ تو محض مظہر خداوندی ہے۔ دیکھیے، مسلمان ہونے سے پہلے آپ بدھ مت سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے مذہب میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی جن میں یکسانیت یا وحدانیت کا شائبہ تک بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے مقابلے میں آگ ایک ایسی چیز ہے جسے دنیا کے کسی خطے میں جلاؤ ہمیشہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے، اور پھر جن بتوں کی آپ پوجا کرتے تھے وہ سب مٹی یا پتھروں سے بنائے گئے بالفاظ دیگر مادی ہوتے تھے، لیکن آگ ایک غیر مادی چیز اور محض نور ہے۔